صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ میرے رب کا قانون ہے کہ اس کے ہر حکم اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، نہ وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد دیر ہوتی ہے۔ جس حکم کا لوح محفوظ پر وقت لکھ دیا گیا ہے وہ اسی وقت برپا ہوگا۔ اس ذات پاک کے حکم، مصلحت، حکمت، طاقت، قدرت، علم اور مرضی کے آگے نہ کسی کی چلی ہے نہ چلے گی۔ ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر رکھو، وقت سے پہلے نہ دوڑ لگاؤ، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ بس اپنے رب پر توکل رکھو اور صبر کرو۔ آپ اپنا صبر بھول جاؤ گے مگر وہ رب نہیں بھولے گا۔ بے شک صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو گے یقین کی حد تو ہوتی ہی نہیں، بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر، زندگی کی تلخیوں پہ صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پہ صبر، کسی اپنے کے روٹھ جانے پہ صبر۔ جب یقین ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔ جب بھی تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اللہ، اور تم سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے اللہ، اور تم غم کم کرنے کے لیے غیروں سے دل لگا لیتے ہو، مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بدل جایا کرتا ہے، ہماری صبر کا صلہ ہمیں مل کر رہتا ہے۔ بس وقت کو بدلنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، صبر کر کے۔ یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا تو ہم رو نہیں سکتے، بالکل رو سکتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر کے دل ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو۔ جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پہ یقین کا دامن مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا
اور آپ جانتے ہیں باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسو کا مقام اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پہ بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کے تحلیق کردہ وسیع اور عریض سمندر، مگر محبت اس کی انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا اعمال کیسے ہیں اس کے، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔